السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے خلیفہ بلا فصل کون، جس کے مقرر ہیں خطیب ادیب حضرت علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت فیضهم، بامقام جامع مسجد تقوی جھنگ، بتاریخ 9 ستمبر سن 2001۔ آؤ سب مل کر سنتے ہیں خلیفہ بلا فصل کون۔ اللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر الصدیق انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض ومنبری ھذا علی الحوض۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر وعمر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامت ابو بکر اشدهم فی امر اللہ عمر اصدقهم حیاء عثمان واقصاهم علی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ علی ابا بکر آتق بلالا وحملنی الى دار الہجرہ، رحم اللہ علی عمر یقول الحق ولو کان مرا، رحم اللہ علی عثمان الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، رحم اللہ علی علی اللہم والئ من والاہ وعادی من عادا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب ابو بکر وعمر من الایمان وبغضهما کفر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا، تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، مٹ گیا نام ارتداد و کفر کا، طغیان کا، انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، مقتدا ہے تو علی کا، بوذر و سلمان کا، امان محمد، امین محمد، یسار محمد، یمین محمد،
وزیر محمد، معین محمد، مشیر محمد، قرین محمد، سفردار مہر نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جامع مسجد تقویٰ جنگ صدر میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع خلیفہ بلا فصل کانفرنس کے عنوان سے معنون ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت اقدس حافظ محمد نواز صاحب اور ان سے پہلے کئی علماء کرام خطاب فرما چکے ہیں۔ محترم ریاض سیال صاحب اور دیگر شعراء نے اپنے اپنے انداز میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ رات کے 12 بج چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد قائد محترم مولانا محمد اعظم طارق صاحب تشریف لائیں گے، ان کی دعا پر جلسہ اختتام پذیر ہوگا۔ میں ان کی تشریف آوری تک سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری تو نہیں، صرف ایک عنوان کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، صرف اس کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق کی ساری زندگی دیکھو، نبی کے بعد بلا فصل نہیں بنا، بلکہ پیغمبر کی زندگی میں بھی ہر موڑ پہ ابو بکر بلا فصل خلیفہ ہے۔ قابل قدر دوستو، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یوں تو ساری کی ساری جماعت صحابہ اللہ کا انتخاب ہے۔ رحمت کائنات کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی اختار علی واختار علی اصحابی واختار منہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ ساری کائنات میں سے میرے رب نے مجھے چنا، پھر میرے لیے میرے یار بھی میرے رب نے چنے ہیں۔ ان کو میں نے نہیں چنا، میرے مالک نے چنا ہے۔ ان میں سے پھر اللہ نے چن چن کر جو مجھے دیے، ان میں سے صدیق، عمر، عثمان اور علی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے نبوت خدا کا انتخاب ہے، اس طریقے سے صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے جیسے نبی نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی 1000 سال عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، تسبیح پڑھے، چلے کاٹے، رٹے لگائے، ذکر اذکار کرے، 1000 سال اس کی زندگی ہو، پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزار دے، وہ شخص نبی بن سکتا؟ مجھے بات سے اس لیے کہ نبوت یہ بننے کی چیز نہیں، خود کوئی بنتا نہیں، نبی کو رب چنتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کسبی چیز نہیں کہ محنت کر کے آدمی وہاں پہنچ جائے، یہ وحدی اور عطائی چیز ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا ہے نبی چنا ہے، اور وہ سلسلہ دنیا میں ختم ہو چکا۔ اول الانبیاء آدم و آخر محمد، اس سلسلے کے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب کے آخر میں آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ محبوب پہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی شخص آنا بھی چاہے یا نبی بننا چاہے، کائنات میں سوال نہیں پیدا ہوتا حضور کی ختم نبوت کے بعد، بلکہ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلے میں اتنا سخت فتویٰ دیتے ہیں کہ محبوب کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے، نبوت کا مدعی تو کافر، مرتد، واجب القتل، دائرہ اسلام سے خارج ہے ہی۔ اگر کوئی شخص اسے یہ کہے تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، دلیل مانگنے والا بھی اس لیے کافر ہے کہ اس کو میرے نبی کی نبوت میں شک پڑا ہے تو دلیل مانگ رہا ہے۔ محبوب سب سے آخری نبی، اور یہ پھر اللہ کا انتخاب ہے۔ جب رب نے چنا، نوح کو نبی بنایا ہے، بیٹا طوفان میں غرق ہے، خلیل کو نبی بنایا ہے، باپ جہنم کے ایندھن ہے۔ اللہ کا انتخاب ہے، بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، سکا چچا جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے مسلمانوں، اسی طریقے سے مقام صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔
سارے بولو کس کا انتخاب ہے؟ اونچی بات سے کیا مطلب؟ جس کو رب نے چاہا اپنے محبوب کی سنگت کے لیے، دوستی کے لیے، پیغمبر کی صحبت کے لیے، نبوت کی یاری کے لیے اس کا رب نے انتخاب کیا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے صحابی بننا چاہے نہیں بن سکتا۔ کروڑوں عبد القادر جیلانی ہو، لاکھوں جنید بغدادی ہو، ہزاروں باعزید بستانی ہو، اربوں مجدد افسانی ہو، کروڑوں سال ان کو زندگی ملے، دن رات عبادت ریاضت مجاہدے کرتے رہے، ساری دنیا کے ولیوں کی ولایت، زاہدوں کا زہد، متقی کا تقویٰ، عبدوں کی عبادت، ساری کائنات کے ابدال و عباد، سجاد، زہاد اور متقی پرہیزگار کی ساری باتیں اکٹھی کر لو، اکیلا بلال مسجد نبی میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے جو نگاہ کھول کے پیغمبر کے چہرے پہ ڈالتا تھا، کائنات کی ولیوں کی عبادت کٹھی ہو بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مقام صحابیت کو پہنچا ہوا ہے۔ صحابیت رب کا انتخاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب نے چنا ابو بکر کو بنو تمیم سے، عمر کو بنو عدی سے، عثمان کو بنو امیہ سے، علی کو بنو قریش سے، سلمان کو فارس سے، بلال کو حبشے سے، ابو ذر کو قبیلہ غفار سے، ابو ہریرہ کو یمن سے، اللہ کا انتخاب ہے۔ جب رب نے چنا، عربی نہیں اجمی ہے، سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، گھر کا نہیں باہر کا ہے، انتخاب خدا کا ہے، نگاہ مصطفیٰ کی پڑتی ہے، چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کے کھٹکے جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ صحابیت کس کا انتخاب ہے؟ اونچی آواز سے اور زور سے۔ نہ نبی اپنی مرضی سے بنتا ہے، نہ صحابی اپنی مرضی سے بنتا ہے، نبوت کی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی اونچی آواز سے رب کا انتخاب ہے۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہر صحابی مغفور بھی ہوتا ہے، محفوظ بھی ہوتا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں، مغفور کا معنی یہ ہے کہ انسانی تقاضے کے تحت، بلکہ مشیت عزبی کے تحت، اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے تحت جو کام نبی نہیں کر سکتے، اللہ محمد کے یاروں سے کروا کے قانون بناتا ہے۔ یہ ایک بڑی، صرف ایک جملہ کہہ کر اس میں ساری بات کہہ رہا ہوں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں یہ رب کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ دنیا کی نگاہ میں اگر اس پر کوئی بات قابل قدر ہے، اللہ پہلے کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ مغفور بخشے ہوئے، محفوظ گناہوں سے پاک، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ، یہ ہوتا فطرتاً بچہ ہونے کے ناطے سے شرارتی تو ہے، مگر اس کی شرارت قابل مواخذہ۔ بچہ کچھ بھی کہے تو کہتے ہیں بچہ جو ہوا، معصوم جو ہوا۔ اور پھر یہی بچہ جب باپ کے ساتھ چل رہا ہو اور باپ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہو تو یہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا کہ باپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ اگر بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ جائے یہ شرارت نہیں کرتا، جس کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آیا اس سے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ساری کی ساری مقدس جماعت صحابہ، معصوم بھی مغفور بھی، انبیاء بھی تنقید سے پاک ہیں، صحابہ بھی تنقید سے پاک ہیں کہ تنقید کی جاتی ہے ذاتی اعمال پہ، ذاتی ترقی پہ۔ ایک بچہ پرائمری کرے، مڈل کرے، میٹرک کرے، ایف اے کرے، بی اے کرے، پی ایچ ڈی، ایم اے کرے، پی ایچ ڈی، ایل ایل بی ڈگری حاصل کرے، آپ اس پہ تو تنقید کر سکتے ہیں۔ کہاں پڑھتے رہے ہو؟ تمہیں لکھنا نہیں آتا، تمہیں بولنا نہیں آتا، تم کو سمجھے نہیں ہو، تمہارا خط صحیح نہیں ہے۔ آپ اس کے علم پہ اس لیے بحث کر رہے کہ اس نے محنت سے مقام حاصل کیا ہے، اور جب جو چیز کسی کی طرف سے عطا ہو اس پہ تنقید کا حق حاصل نہیں، اس لیے کہ یہ عطا ہے۔ ولی کی ولایت میں محنت کو دخل ہے، عابد کی عبادت میں محنت کو دخل ہے، زاہد کے زہد میں محنت کو دخل ہے، قاری کی تلاوت میں محنت کو دخل ہے، امام کے اجتہاد میں محنت کو دخل ہے۔ نہ صحابیت میں محنت ہے، نہ نبوت میں محنت ہے۔ نبوت بھی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ جو اپنی محنت سے پہنچے اس پہ تو تنقید کا حق ہے، جسے رب چنے اس پہ تنقید کا حق کسی کو نہیں ہے۔ سارے بولو اس پہ تنقید کا حق۔ ایک بات اور سمجھو، اس لیے بھی تنقید کا حق نہیں کہ تم ویسے عظیم لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، پوری توجہ سے سننا، کہ نبی یا صحابی پہ تنقید کرنا
در حقیقت اللہ کے علم کا انکار کرنا ہے۔ رب کو پتہ نہیں تھا کیسے کو چن کر نبی کے قدموں میں بھیج دیا، معاذ اللہ۔ اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ کسی اچھے آدمی کو چنتا، معاذ اللہ۔ اللہ کے فیصلے کا انکار ہے کہ رب کا یہ فیصلہ معاذ اللہ غلط ہے، اور جو اللہ کا علم نہ مانے، اللہ کی قدرت نہ مانے، اللہ کا فیصلہ نہ مانے، ایمانداری سے بتاؤ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس لیے نبوت پہ تنقید کرنے والا بھی کافر ہے، صحابیت پہ تنقید کرنے والا بھی کافر ہے۔ پھر ایک بات اور بتاتا ہوں، توجہ کریں۔ ہستیاں دنیا میں 4 ہیں۔ کتنی؟ غور سے بات سمجھنا، کتنی؟ 4 ذاتیں ہیں۔ ایک ہے ذات اقدس، ایک ہے ذات معصوم، ایک ہے ذات مغفور، ایک ہے ذات خاطی و عاصی۔ کتنی بتائیں؟ ذات اقدس اللہ ہے، ذات معصوم انبیاء ہیں، ذات محفوظ سارے بولو صحابہ، اور ذات خاطی و عاصی عام لوگ میں اور آپ ہیں۔ ہر اعلیٰ کو حق حاصل ہے کہ ادنا پہ تنقید کر سکتا ہے، کسی ادنا کو حق حاصل نہیں کہ اپنے سے اعلیٰ پہ تنقید کرے۔ اللہ ذات اقدس ہے، رب کہہ سکتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر نبی ضرور ہے، اگر تو نے شرک کیا تیرے عمل برباد کر دوں گا، وہ کہہ سکتا ہے، لیکن کسی نبی کو حق حاصل نہیں رب کو کہے تو نے یہ کام کیوں کیا۔ نبی کو حق حاصل ہے، وہ کہہ سکتا ہے ابو بکر یہ تم نے کام کیوں کیا، عمر تو یہاں کیوں کھڑا ہوا، عثمان تو نے یہ کیسے کیا، علی تجھ سے یہ واقعہ کیسے سرزد ہوا، یہ تم نے ایسے کیوں کیا۔ اعلیٰ ہے، اپنے ادنا سے پوچھ سکتا ہے، کسی صحابی کو حق حاصل نہیں کہ نبی کو کہے آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ ہر صحابی اپنے ماتحت پر تنقید کر سکتا ہے، ابو بکر ابو حنیفہ پہ تنقید کر سکتا ہے، عمر شافعی پہ تنقید کر سکتا ہے، عثمان امام مالک پہ تنقید کر سکتا ہے، علی کے دور میں اگر احمد بن حنبل ہوتا اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ تابعین پہ تنقید کر سکتے ہیں، تبع تابعین پہ تنقید کر سکتے ہیں، قیامت تک کے آنے والے کسی ولی زاہد عابد متقی پرہیزگار پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات کے انسانوں میں سے کسی کو حق حاصل نہیں کہ کسی صحابی پہ تنقید کرے۔ ہر اعلیٰ ادنا پہ تنقید کر سکتا ہے، مگر کسی ادنا کو حق نہیں کہ اپنے سے اعلیٰ پہ، اونچی بات سے اپنے اعلیٰ پہ۔ اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے، اب ذرا سمجھیے، یوں تو ساری جماعت صحابہ مقدس ہے، مطہر ہے، پاک ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو عقیدے کے طور پر اللہ کی توحید کو سمجھنے کا معیار پیغمبر کی جماعت صحابہ ہے، پیغمبر کی رسالت کو سمجھنے کا معیار نبی کی جماعت صحابہ ہے، قرآن کی عظمت کو سمجھنے کا معیار پیغمبر کی جماعت ہے، نبی کی حدیث اور سنت کو سمجھنے کا معیار پیغمبر کی جماعت صحابہ ہے۔ صحابہ کو بیچ سے نکالو، نہ قرآن بچتا ہے، نہ حدیث محفوظ ہے، نہ اللہ کی وحدانیت باقی ہے، نہ پیغمبر کی نبوت و رسالت باقی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کا معیار نبی کی جماعت ہے۔ قرآن پہ عملی زندگی پیش کرنا پیغمبر کی جماعت کے حصے میں ہے، نبی کی سنت کو سمجھنا پیغمبر کی جماعت کے حصے میں ہے، پیغمبر کی باتوں کا مفہوم بیان کرنا یہ بھی پیغمبر کی جماعت کے حصے میں ہے۔ اس لیے قرآن نے صحابہ کو معیار بنا کر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر محمد کے یاروں کی طرح تمہارا ایمان ہے پھر تو تم ہدایت پر ہو، اگر ان کے ایمان سے تم ہٹ گئے پھر گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ صحابہ کی زندگی کے 2 اہم کام ہیں، ایک ایمان، ایک عمل۔ ایمان لاؤ صحابہ کے ایمان کی طرح، عمل پیش کرو صحابہ کے عمل کی طرح۔ ایمان کا انکار کرو گے کافر بنو گے، صحابہ کے عمل کا انکار کرو گے تو فاسق بنو گے۔ ایمان کے لیے صحابہ کا ایمان معیار ہے، اور اعمال کے لیے صحابہ کا، سارے بولو صحابہ کا عمل معیار ہے۔ ایمان ویسے جیسے صحابہ کا، عمل بھی ویسے جیسے۔ ایک بات اور کہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا، سب کی توجہ ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ زور سے بولو، سارے کہہ دو اونچی بات سے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو تم میں اکثر طلباء علماء بیٹھے ہیں، قرآن کی کوئی آیت پڑھو جس میں توحید کا لفظ ہو۔
لفظ توحید پورے قرآن میں دکھاؤ. چپ ہو گئے ہو؟ ہاں بھائی ہے، زور سے بولو. سارا حدیث کا ذخیرہ پڑھو. جو پاگل ہر وقت یہ کہتے ہیں نا قرآن حدیث مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، میں اس سے سوال کرتا ہوں. چلو بنیاد اسی پہ رکھو. جو ہر وقت یہ کہتے ہیں سارے عقیدے کی بنیاد توحید ہے، رب کی توحید بیان کر دیا، پورا ذخیرہ حدیث میں میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے کہ کوئی حدیث نہیں جس میں توحید کا لفظ آیا. کسی کو یاد ہو تو پڑھ کے سنا دیں. قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں. توحید ہے کیا؟ نہیں سمجھو. توحید اس عقیدے کا نام ہے جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور صحابہ نے اللہ کے متعلق بتایا ہے. ہم نے رب کو سمجھا ہے تو محمد کے یاروں سے، نبی کو سمجھا ہے تو پیغمبر کی صحابہ کی زبان سے. یہ یاد رکھو کہ قرآن کو سمجھنے کا معیار بھی صحابہ ہے، سنت کو سمجھنے کا معیار بھی صحابہ ہے، رب کی توحید سمجھنے کا معیار بھی صحابہ ہے، رسول اللہ کی عظمت سمجھنے کا معیار بھی صحابہ ہے. صحابہ جیسے سمجھائیں گے. میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، کلمہ شہادت آتا ہے، اونچی بات سے کلمہ طیب آتا ہے. ہم تو کلمہ بھی وہ پڑھتے ہیں جو ابو بکر نے پڑھا ہے. اگر محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہوا کلمہ پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. ہم صاحب بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، سن رہے ہوں گے، کہیں گے یہ مولوی کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور آگے حضور فرماتے تھے اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں. دنیا میں کسی کو طاقت ہے تو یہ کلمہ پڑھ کے دکھائے، کہے ایسے اشہد انی رسول اللہ. اس وقت کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ نبی کی خصوصیت ہے، نبی ایسے پڑھے. ہم نے تو کلمہ بھی وہ پڑھا ہے جو صدیق نے پڑھا ہے. ابو بکر پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک بات اور سمجھو، قرآن پہ عمل بھی صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. کس نے؟ اونچی بات سے. اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میں محسوس نہ کریں تو بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. قرآن اترا تو میرے نبی پر ہے، بتایا محبوب نے ہے، سکھایا مصطفیٰ نے ہے، لیکن اس کی عملی زندگی اگر دنیا میں کسی نے پیش کی ہے تو وہ صحابہ نے. حضور نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ جلدی بولو، جلدی جی، زور سے بولو. قرآن میں کتنی ہیں؟ سارے بولو. عمل اس پر نبی نے کیا یا صحابہ نے؟ اونچی بات سے. وہ نبوت کی خصوصیت تھی. قرآن صرف خصوصیت کے لیے نہیں آیا، یہ تو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اس پہ عمل صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. پھر سمجھو ایک اور بات، قرآن مجید پہ سب سے زیادہ تفصیل سے جو مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں، علماء سے تحقیق کرو، وہ میراث کے مسئلے ہیں. کون سے؟ سارے بولو. کبھی کل جانا جامع محمودیہ میں مفتی صاحب سے جا کر مسئلہ پوچھنا. سب سے زیادہ رب کے قرآن نے جن مسائل کو کھولا ہے وہ میراث ہے. ایک ایک چیز کا حصہ بتایا ہے. باپ کا حصہ کتنا، بیٹے کا حصہ کتنا، بہنوں کا حصہ کتنا، بھائیوں کا حصہ کتنا، شوہر کا حصہ کتنا، بیوی کا حصہ کتنا، ایک ہو تو کتنا حصہ، دو چار ہو تو کتنے حصے. ساری تفصیل قرآن نے بیان کی. نہ نماز کو اتنا کھولا، نہ زکوٰۃ کے مسائل کو اتنا کھولا، نہ حج کے مسائل تفصیل سے اس انداز سے بیان کیے. صرف قرآن مجید نے سب سے زیادہ کس مسائل، کن کے مسائل بتائے؟ اونچی بات سے. حضور کا ورثہ تقسیم ہوا ہے؟ زور سے بولو. پیغمبر کی میراث ہے، وہ تقسیم ہوئی ہے. قرآن کی ان آیات پہ عمل کس نے کیا ہے؟ اونچی بات سے، زور سے بولو. ایمان آیا صحابہ کے حوالے سے،
کلمہ ملا صحابہ کی زبان سے، توحید سمجھ آئی صحابہ کی زبان سے، رسالت سمجھ آئی صحابہ کی زبان سے، قرآن مجید کی عملی تفسیر دنیا میں پیش کی۔ پیغمبر کے صحابہ نے، نبوت کے صحابہ کو نہیں سمجھو گے دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے پیغمبر کی جماعت سب سے بڑا معیار ہے، اور یوں تو سارے صحابہ اولو العزم ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑے احترام والے ہیں، مگر ان میں سے پیغمبر نے 4 کا نام لیا، واختار منہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ اللہ نے ان سب میں سے ان 4 کا انتخاب کیا، صدیق کو چنا، عمر کو چنا، عثمان کو چنا، علی کو چنا۔ یہ 4 رب کا انتخاب ہے، پھر ان سب میں سے صرف صدیق کو چنا ہے۔ کس کو چنا ہے؟ زور سے بولو، کس کو چنا ہے؟ جس کے عنوان سے آپ خلیفہ بلا فصل عنوان رکھے ہوئے۔ خلیفہ بلا فصل کا معنی یہ ہے کہ نبوت کے بعد بغیر کسی فاصلے کے اگر کوئی شخص اس مسند پہ آیا ہے تو اکیلا ابو بکر ہے۔ سارے بولو کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی دلیل، میری طرف توجہ کرنا، اللہ کے نبی کے وہ آخری لمحات واقعات ہیں جس وقت رحمت کائنات نے ابو بکر صدیق کو مسلح دیا ہے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، رحمت کائنات پہ بیماری کا حملہ ہے، شدید بخار ہے، سر مبارک پہ آپ نے سفید رنگ کی پٹی باندھی ہوئی ہے، اور اس قدر بخار ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی پہ غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش آتا ہے، وضو فرماتے ہیں، پھر حملہ ہوتا ہے، پھر ہوش آتا ہے، پھر وضو فرماتے ہیں۔ بالآخر آپ نے پوچھا لوگوں نماز ہو گئی ہے، کہا گیا محبوب ابھی تک جماعت نہیں ہوئی، صحابہ انتظار میں ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا انتظار نہ کرو، بہت سارا وقت بیت گیا ہے، نماز عشاء کی تھی۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو مجھ نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر ابو بکر کو کہو امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ علماء سارے اس پر متفق ہیں کہ اس وقت مسجد نبی میں عباس چچا بھی موجود تھے، علی بھائی بھی موجود تھے، عمر بن خطاب دعائے پیغمبر بھی موجود تھے، عثمان بن عفان داماد دوہرا داماد بھی موجود تھے، اقرا بن ابی بن کعب الانصاری پوری امت کا سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب الانصاری بھی موجود تھے، فقیہ امت عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے، اور بھی ہزاروں صحابہ موجود تھے۔ لیکن پیغمبر نے سب میں سے ایک کو چن کر کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو مجھ نبی کے مصلی پہ آئے، امامت کا فریضہ سر انجام دے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات محبوب حبیب خدا گلشن رسول کے اندریبہ سیدہ طیبہ طاہرہ میری اور آپ کی اماں پوری امت مسلمہ کی ماں کہتی ہے محبوب ان ابی رقیق القلب، میرا ابا تو نرم مزاج ہے، آپ کے منصب المصلی کو خالی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، آپ کسی اور کے ذمہ لگائیے۔ عمر کو کہہ دیجیے حضور نے فرمایا عائشہ چپ رہے، خبردار تو زنان مصر کی طرح کیا مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہو؟ الا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ انکار کرتا ہے، نبی انکار کرتا ہے، امت مسلمہ انکار کرتی ہے۔ رب کی تقدیر کا فیصلہ، امت کا اتحاد و اتفاق، نبی کا فیصلہ یہ ہے کہ نبی کے مصلی کے صدیق کے بغیر اور کوئی میرا سوال ایک سمجھے، اس پر میں تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ پوری امت میں سے رسول اللہ نے کس کو چنا؟ زور سے بولو۔ سوال یہ تھا، توجہ سے سمجھنا، کہ یہ مصلی ہے امامت کیا ہے بھائی؟ اونچی بات سے امامت، یہ ان کے لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں جو امام کو مانتے ہوں، جو امام کے قائل نہیں ان سے کوئی بحث نہیں۔ یہ کیا ہے مصلی؟ تھوڑا جا سیدھا تو ہو جا سونیا، توجہ میری طرف۔ فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، طلباء سمجھے علماء جانے، کہ امامت کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ مصلی کا حقدار آج تو ہر کے میں مصلی کا وارث ہے، کچی پکی روٹی یاد کر لے، اعلیٰ حضرت کے 6 شعر یاد کر لے، وہ بھی خطیب اسلام ہے، عربی کی عبارت نہیں آتی وہ بھی شیخ الاسلام بنا ہوا ہوتا ہے۔ نبوت کے
منصب کا وارث کون بن سکتا ہے اس مصلی کا وارث؟ سمجھو، علماء نے لکھا ہے کہ جس میں یہ شرائط پائے جائیں اس کو امام بناؤ۔ احق للامامۃ من اعلمهم، پوری جماعت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو مسلط ہو۔ کس کو مسلط ہو؟ سارے بولو سب سے بڑا۔ طلباء علماء بیٹھے ہیں، اگر علم میں سارے برابر ہوں ثم اقراهم، پھر وہ مصلی پہ آئے جو سب سے بڑا۔ اونچی بات سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مصلی پہ وہ آئے جو سب سے بڑا قاری ہو۔ تیسری شرط، اگر قرات میں سارے برابر ہو تو پھر مصلی پہ وہ آئے ثم اتقاہم، جو سب سے بڑا متقی ہو۔ سارے کو سب سے بڑا، اونچی بات سے سب سے بڑا۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر تقوی میں بھی سارے برابر ہوں، مثال کے طور پر 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 عالم ہیں، 10 کے 10 قاری ہیں، 10 کے 10 متقی نیک پاک پرہیزگار ہیں، اب مصلی امامت اس کو دو من اکبرہم سنن، جو عمر میں سب سے بڑا ہو، جو ان میں عمر میں سارے بولے عمر میں۔ اور اگر یہ بھی سب برابر ہوں، مثال کے طور پر 60-70 سال کے سارے بزرگ کھڑے، سارے حافظ کھڑے ہیں، سارے قاری کھڑے ہیں، سارے عالم کھڑے ہیں، سارے متقی پرہیزگار ہیں، اب مصلی کس کو دیا جائے؟ آخری شرط سمجھنا، من احسنہم وجہا، جو اس پوری جماعت میں زیادہ حسین ہو مصلی کا وارث وہ، جو اس پوری جماعت میں سب سے زیادہ کیا ہو؟ اونچی بات سے سب سے زیادہ کیا ہو؟ میرا دعویٰ یہ ہے خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پوری جماعت صحابہ میں ان تمام صفات کا حامل سوائے صدیق کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے اپنے طور پر یہ صفات ان میں تھی، لیکن ابو بکر میں ساری اکٹھی تھی۔ ابو بکر کے پلے میں مقابلے میں اور کوئی آدمی ایسا نہیں تھا۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ جلدی جلدی بولیں۔ کو سمجھ آئے۔ یوں تو میں بڑا تیز ترار ہوں، بہت زیادہ ایک دور میں بولتا تھا، دنیا کے بڑے بڑے خطیب اس حوالے سے تنگ رہ جاتے تھے کہ یہ لفاظی کہاں سے لے آتا ہے۔ کچھ عمر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ سوچ آئی کہ لوگوں کو لفاظی سنانے سے کوئی فائدہ نہیں، سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ توجہ سے میری بات کو سمجھنا، رٹا تو بہت ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اونچی آواز سے عالم، بہت بڑا عالم ہو۔ صدیق کتنا بڑا عالم تھا، میں کیا گواہی دوں، علی نے گواہی دی ہے۔ حیدر اقرار کہا کرتے تھے ان اعلم الناس و افضل الناس و اشرف الناس بعد الانبیاء ابو بکر۔ لوگوں، نبی کی ساری امت میں سب سے بڑا عالم، نبی کی ساری امت میں سب سے بڑا افضل آدمی، نبی کی ساری امت میں سب سے زیادہ شریف انسان، نبی کی ساری امت میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی، اگر کوئی شخص اللہ کی دھرتی پہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ عالم، سب سے بڑا عالم۔ علم نبوت کے حوالے سے ایک جملہ سنو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی رٹ تو ہم روزانہ لگاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مفہوم کو سمجھنا۔
فرمایا ما صب اللہ فی صدری سبقتہ فی صدر ابی بکر، لوگوں اللہ نے جو کچھ مجھ محمد کے سینے میں ڈالا ہے میں نے سب کچھ ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ ما صب اللہ فی صدری، جو کچھ بھی میرے رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے تعلیم کے لیے ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، علم میرا ہے، صدیق کے سینے میں عمل میرا ہے، صدیق کے سینے میں تقویٰ میرا ہے، صدیق کے سینے میں مجاہدہ میرا ہے، صدیق کے سینے میں فراست رب نے مجھے عطا کی ہے، ابو بکر کے سینے میں منتقل ہے، کمالات مجھے عطا کیے ہیں، صدیق کے سینے میں منتقل ہے، قرآن مجھے ملا ہے، میں نے صدیق کے سینے میں منتقل کیا ہے، فضل مجھے ملا ہے، میں نے صدیق کے سینے میں منتقل کیا ہے، قرآن مجھے ملی ہے، شرافت مجھے ملی ہے، میں نے صدیق کے سینے میں منتقل کی ہے۔ ما صب اللہ فی صدری، جو کچھ رب نے علوم کا خزینہ، کمالات کا خزینہ، معارف کا خزینہ، فضائل کا خزینہ، محاسن کا خزینہ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے سب کچھ ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ اونچی آواز سے یار بولو، زور سے بولو۔ تو امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ زور سے زور سے زور سے۔ سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق۔ صدیق کی گواہی تھی کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی گواہی ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس وقت پوری امت میں اکیلا ابو بکر ہے جس میں امامت کی تمام شرائط بدرجہ کمال مکمل تھیں، اس لیے رسول اللہ نے اپنا مصلی صدیق کو دیا۔ اور فقہاء نے کتنی شرطیں لکھی ہیں؟ سارے بولو، یہ ابھی گنوائی یاد کروائیں بھول گئی۔ پہلی شرط عالم سب سے بڑا عالم ہو، علم میں سارے برابر ہوں تو پھر وہ مصلی پہ آئے، جو اچھا قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے والے سارے برابر ہوں پھر وہ مصلی پہ آئے جو ان میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہو، اگر تقوی کے لحاظ سے سارے برابر ہوں پھر وہ آدمی مصلی پہ آئے جو ان میں سب سے زیادہ عمر کا والد ہو اور عمر کے لحاظ سے بھی سارے برابر ہوں۔ 10 آدمی ہیں، 10 کتاب سے عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، متقی بھی ہے اور ایک ہی عمر کے برابر کے ہیں، پھر مصلی پہ وہ آئے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، جو سب سے زیادہ احسن ہو۔ دعویٰ یہ ہے کہ صدیق کے ہوتے ہوئے یہ ساری صفات اگر کٹھی کسی میں تھی تو صرف ابو بکر میں تھی۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ سارے بولو۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کے علم کی شہادت دے کر فرمایا ما صب اللہ فی صدری سبقتہ فی صدر ابی بکر، جو کچھ میرے رب نے میرے سینے میں ڈالا میں نے اپنے سینے کے سارے علوم ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اس سے بڑی گواہی دنیا میں کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اور سیدنا حیدر کرار فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ابو بکر کو جزائے خیر دے، پیغمبر کے وصال کے بعد ہم کئی مسائل میں الجھ گئے تھے، ہمارے لیے یہ پریشانی کا مسئلہ تھا کہ نبوت کے وصال کے بعد پیغمبر کو غسل کیسے دیا جائے، پیغمبر کو کفن کیسے دیا جائے، نبوت کی تجہیز و تکفین کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے جنازے کا مسئلہ کیا ہے، تکفین کہاں پر کی جائے۔ جب ان مسائل میں ہم پریشان تھے ابو بکر صدیق نے بتایا تھا کہ میں نے محبوب سے سنا تھا نبی جس لباس میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے انہی کپڑوں میں اسے غسل دیا جاتا ہے۔ میں نے محبوب سے سنا تھا اللہ کے نبی کو دھلی ہوئی چادروں میں کفن دیا جاتا ہے۔ ابو حضرت علی کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق سے مسئلہ سنا کہ محبوب نے فرمایا تھا پیغمبر کا جنازہ یوں نہیں ہوا کرتا جیسے تم لوگ لوگوں کے جنازے پڑھتے ہو، ایک امام ہوتا ہے باقی مقتدی ہوتے ہیں، بلکہ نبوت کے جنازے کا یہ ہے کہ سب لوگ دس میں آتے 10 کی تعداد میں کھڑے ہو کر محبوب پر درود و سلام پڑھتے، باہر نکل جاتے، دوسرا قافلہ آتا، تیسرا قافلہ آتا اور چوتھا مسئلہ بھی ابو بکر نے بتایا کہ نبی جس زمین پہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسے اسی جگہ پر وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ پیغمبر کی میت کو اٹھا کر لوگوں کی قبرستانوں میں گھمایا پھرایا نہیں جاتا۔ فرمایا یہ مسائل صدیق نے بتائے اور علی کہا کرتے تھے عالم الناس ابو بکر، نبی کی ساری امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ نبی کی گواہی کے بڑا عالم کون ہے؟ علی کی گواہی کے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مختصر بات دوسری دلیل، اگر یہ مان لیا جائے
اولاً بالکل بالفرض والمحال کے درجے میں یہ بات ناممکن ہے کہ صدیق کے علم کے برابر باقی سب کا علم ہو۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ صدیق، عمر، عثمان، علی سارے علم میں برابر تھے، تو پھر دوسری شرط کیا تھی کہ ان میں سب سے زیادہ، سب سے بہتر پڑھنے والا کون ہے؟ اقرا، اچھا پڑھنے والا۔ یہ بات یاد رکھو کہ اچھے پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے فن میں امام ہوتے ہیں، لیکن بعض مقامات پہ بعض حضرات کو اس لیے ترجیح دے دی جاتی ہے کہ وہ اس فن میں پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب انصاری اور عبداللہ ابن مسعود، ان دونوں کا حضور نے نام لے کر فرمایا کہ جو صحیح قرآن پڑھنا چاہتا ہے ان سے بیٹھ کے پڑھا کرے۔ کن سے؟ عبداللہ ابن مسعود اور ابی ابن کعب سے۔ اس کا معنی یہ قطعاً نہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی معاذ اللہ وہ صحیح نہیں پڑھتے، نہیں، صحیح تو حضرت بھی پڑھتے ہیں، قاری شفیق بھی پڑھتا ہے، وہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، یہ اور کام کرتے ہیں۔ صدیق کو اس وقت استاد نبی نے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ درس گاہ میں بیٹھ کر نہیں پڑھائیں گے، اس نے تو پوری امت کا نظام سنبھالنا۔ ارحم امتی بامت ابو بکر، میری پوری امت پر، پوری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رحم بڑا کرتا ہے یا چھوٹا؟ اونچی آواز سے۔ پوری امت کا سب سے بڑا اللہ کے نبی نے صدیق کو بنایا۔ امت میں علی شامل ہے کہ نہیں؟ زور سے بولے، عباس شامل ہے کہ نہیں؟ حسن حسین شامل ہے کہ نہیں؟ فاروق عثمان شامل ہے کہ نہیں؟ نبی نے بتایا کہ یہ سارے امتی ہیں، ان میں سب سے بڑا ابو بکر ہے۔ سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا، حسین قرآن پڑھنے والا، پہلے قرآن پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اور اس کی تلاوت کا منظر یہ ہوتا تھا کہ جب کلمہ پڑھا تو پوچھا، محبوب ما شغلی، میرا کیا کام ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرا کام وہ تیرا کام، آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ جتنے آیات طیبات اتری ہوئی تھی ابو بکر صدیق نے محبوب سے سیکھی، دکان پر جا کر بیٹھ کے پڑھنے کے لیے پورا دن تلاوت کرتے رہے، ان کو دہراتے رہے۔ صدیق کی زبان میں رب نے وہ چاشنی رکھی تھی، وہ خوبصورتی اور حسن رکھا تھا کہ شام کے وقت کو 6 جلیل القدر صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، عثمان ابن عفان، جناب طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، ان اجلہ صحابہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کلمہ پڑھا کے محبوب کے قدموں میں لے آئے کہ اللہ کے نبی میرے سارے دن کی پونجی، یہ 6 آدمی ہیں جن کو کلمہ پڑھا کے لے آیا ہوں۔ صدیق وہ شخص ہے جس نے جن کو کلمہ پڑھایا وہ بھی جنت کے وارث بنے ہیں۔ نبی نے نام لے لے کر ان کو جنت کے ٹکٹ دیے ہیں۔ تو امت میں سب سے بڑا قاری کون ہے؟ پہلے پڑھنے والا کون ہے؟ جب کسی نے نہیں پڑھا صدیق نے پڑھا، جب کسی نے نہیں سنا صدیق نے سنا۔ اور ایک اور بھی قاری ہے، یہ بھی بات سمجھنا، اس حیثیت سے بھی صدیق اقرا پوری امت میں سب سے اچھا قاری ہے۔ توجہ کرنا کہ اما عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ پیغمبر کی سیرت قرآن ہے۔ ایک یہ قرآن ہے جو میری آپ کی الماریوں میں رکھا ہے، اور ایک وہ مجسم قرآن ہے جو سر سے پاؤں تک رسول اللہ کا جسم آتا رہا ہے۔ یہ علم قرآن ہے، وہ عمل قرآن ہے، یہ اجمال قرآن ہے، وہ تفسیر قرآن ہے، یہ متن قرآن ہے، وہ تشریح قرآن ہے، یہ ذکر قرآن ہے، وہ مذکر قرآن ہے، یہ واعظ قرآن ہے، وہ واعظ قرآن ہے، یہ ہدایت قرآن ہے، وہ ہادی قرآن ہے، یہ رحمت قرآن ہے، وہ رحمت للعالمین قرآن ہے، یہ نور قرآن ہے، وہ سراج منیر قرآن ہے۔ اس قرآن کو تو پوری امت نے پڑھا، اس قرآن کو غار میں گود میں لے کر صرف ابو بکر نے پڑھا۔ اس لیے وہ اقرا سب سے بہتر پڑھنے والا تھا۔ میرا وجدان کہتا ہے علماء مجھے معاف کر دینا، رب نے کہا ہوگا ابو بکر والضحیٰ پڑھتا جا، نبوت کا چہرہ دیکھتا جا، واللیل پڑھتا جا، زلفیں دیکھتا جا، الم نشرح لک صدرک پڑھتا جا، نبوت کا سینہ دیکھتا جا،
माज़ाग़ल बसर पढ़ता जा, नबुव्वत की निगाह को देखता जा, शफ़तैन पढ़ता जा, नबुव्वत के होठों को देखता जा, वमा रमैता इज़ रमैत पढ़ता जा, नबुव्वत के हाथों को पढ़ता जा, अलहम से वन्नास तक। इस कुरान को तो पूरी उम्मत ने पढ़ा, मगर ऐसा आकरा जिसने इल्म कुरान भी पढ़ा हो, अमल कुरान भी पढ़ा हो, इजमाली कुरान भी पढ़ा हो, तफसीरी कुरान भी पढ़ा हो, मतन भी पढ़ा हो, शरह को भी पढ़ा हो, वो एक अबू बकर है जिसने दोनों कुरानों की तिलावत की है। इसलिए सबसे बड़ा कारी कौन है? तीसरी सिफत क्या थी कि सबसे बड़ा क्या हो? ऊंची बात से अत्का, बड़ा मुत्तकी। तकवे का माना है अपने आप को गुनाहों से बचाए। और ये बात याद रखो कि अबू बकर इतना बड़ा मुत्तकी है, हजरत मौलाना इदरीस कादलवी ने अपनी किताब जो तफसीर है उनकी मारिफुल कुरान, उसमें बड़ी अजीब नुक्ते की बात लिखी है। इस आयत को लिखकर वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, अल्लाह कहते हैं पैगंबर सच्चाई लाए और अबू बकर ने सच्चाई की तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, दोनों तक़वा के आला मियार पर हैं। ये मुझसे पहले रियाज जो एक जुमला कह रहे थे ना कि अल्लाह ने दोनों के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जिस मेयार पर नबी है, सिद्दीक के लिए भी कुरान ने वही जुमला इस्तेमाल किया, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये दोनों तक़वे के आला मेयार पर हैं। तो हजरत कादलवी ने इस पर यह नुक्ता लिखा है कि उधर कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, इकराम और फजीलत वाला वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी हो, और जिसका तकवा पैगंबर के तकवे का अक्स हो, उससे बड़ा मुत्तकी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए अबू बकर सबसे बड़ा मुत्तकी है। और इसके तकवे का कमाल ये है कि ज़माने जाहिलियत में सिद्दीक ने कभी शिरक नहीं किया। ज़माने जाहिलियत में अबू बकर सिद्दीक ने कभी उस जमाने की रसूमात के मुताबिक कभी शराब नहीं पी, कभी चोरी नहीं की, कभी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि सिद्दीक की फितरत पे इस्लाम था। अल्लाह ने इसको फितरतन मुसलमान बनाया था। बल्कि एक रिवायत और भी अजीब है, अबू बकर सिद्दीक की अम्मा कहती है जब ये बच्चा मेरे पेट में था, मैं अगर किसी बुत के सामने झुकना चाहती भी सही, मेरे पेट में बल पड़ जाता, ऐसे महसूस होता जैसे मुझे किसी ने पकड़ के रोक दिया है, मेरी कमर तख्ते की तरह हो जाती, मैं बुत के सामने न झुक सकती। एक दिन मैंने हातिफ़ गैब से आवाज सुनी, या अमतुल्लाह बित्तहकीक इब्शिरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक फहुव फिल गार बिल खातमिल अंबिया रफीक। ए अल्लाह की बंदी, तुझे तहकीक से इस बात की इतला देते हैं, एक ऐसे बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम आसमानों में सिद्दीक होगा, वो पैगंबर का रफीक होगा, नबी का जन्नत का साथी होगा, जहन्नम की आग से आजाद और अतीक होगा, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा। गोया यूं समझ लीजिए जिस पेट में सिद्दीक रहा वो भी शिर्क से महफूज, जिस गोद में सिद्दीक पले वो भी शिर्क से महफूज, सिद्दीक खुद भी शिर्क से महफूज। इससे बड़ा मुत्तकी कायनात में कोई नहीं। इसलिए उस वक्त इमामत का हक ही अबू बकर सिद्दीक का था। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। इल्म दूसरी शर्त, क़िराअत तीसरी शर्त। जोर से बोलो। अगर ये मान लिया जाए बिलफर्ज के दर्जे में कि ये सारी शर्तें सारे सहाबा में बराबर थी, अव्वल यूं है नहीं, सितारे सारे रोशन होते हैं लेकिन सबकी चमक बराबर नहीं होती। हिदायत पर सारे सहाबा हैं लेकिन सबकी चमक बराबर नहीं। हर एक की चमकना, कोई अव्वल आया, कोई दरमियान में आया, कोई आखिर में आया। रात शुरू होती है तो पहले एक ही चमकता है, फिर बाद में और आता। अगर ये मान लिया जाए कि सारे बराबर, तो चौथी शर्त यह है कि उनमें सबसे ज्यादा उम्र किसकी ज्यादा है। सारे बोलो क्या? ऊंची आवाज से। फारूक आजम अबू बकर से उम्र में 2 साल छोटे हैं। कितने साल? नहीं। रसूलुल्लाह से अबू बकर उम्र में 2 साल छोटे हैं और उमर अबू बकर से 10 साल छोटे हैं। हजरत उमर अबू बकर से कितने साल छोटे हैं? ऊंची बात से। हजरत उस्मान अबू बकर से 6 साल छोटे हैं और अली
7 سال کے بچے تھے جس وقت ابو بکر 38 سال کا جوان تھا اور رسول اللہ کا اس نے کلمہ پڑھا. ان سب میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا کون ہے؟ اونچی بات سے. اور اگر یہ ساری باتیں برابر مان لی جائیں کہ علم کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، قرات کے لحاظ سے بھی، عمر کے لحاظ سے بھی، تو پھر آخری صفت کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ حسین ہو وہ مصلی کا وارث ہے. پوری امت میں سب سے زیادہ حسین جس پہ نبوت کے حسن کا عکس کامل پڑا ہے، صدیق عکس حسن کمال محمد. وہ صرف صدیق ہے. اور صدیق کے متعلق شاہ ولی اللہ نے جو بات لکھی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے ابو بکر کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے، آئینہ صاف و شفاف اور بالکل صاف ہو تو سورج کا سارا پرتو اس میں ہوگا، ساری کرنیں اس میں آئیں گی، روشنی اس میں آئے گی. آدمی ادھر دیکھو تو سورج، ادھر دیکھو تو سورج، ادھر دیکھے تو کرنیں، ادھر دیکھے تو کرنیں، ادھر دیکھے تو روشنی، ادھر دیکھے تو روشنی. جیسے اس پہ نظر ٹکا کے نہیں دیکھ سکتا ایسے اس کو بھی نظر جما کے ٹکا کے نہیں دیکھ سکتا. مگر یہ حقیقت ہوگی، وہ سورج ہے، یہ عکس ہے. کمالات تو رب نے صدیق میں بھی ویسے رکھے جیسے محبوب میں، مگر فرق سمجھنا، یہ غلام ہے وہ آقا ہے، یہ عکس ہے وہ سورج ہے. سب سے زیادہ حسین ابو بکر. حسن کتنا تھا اس کو سمجھو. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور محبوب نے جب ہجرت کی، اور یہ سفر ہجرت ہی بڑا عجیب تھا. اور یہ بھی یاد رکھنا، اصل علماء دیوبند کے حصے میں اللہ نے باتیں بھی عجیب رکھ دی ہیں. ہر فتنے کی سر کو بھی اللہ نے ان لوگوں کے حصے میں رکھی. عجیب عجیب مزاج کے، عجیب عجیب دماغ کے لوگ ملتے ہیں. محبوب نے زندگی میں جب حج فرض ہوا تو پہلے سفر حج کا امیر ابو بکر کو بنایا ہے. سارے بولو کس کو بنایا ہے؟ اونچی بات سے. تو امیر حج کون بنا اور مصلی کا وارث کون بنا؟ زور سے بولو. نماز تو ابو بکر رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، ان کو نماز کے مسائل تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب پہلی فرضیت حج کی ہوئی اور حضور نے امیر بنا کر روانہ کر دیا صدیق اکبر کو، اور حیدر کرار کو پیچھے بھیجا کہ ابو بکر کی امامت میں جا کر حج کرنا اور یہ آیات جا کر وہاں بتانا، یہ سورت اتری ہے پہنچانا. اب جو ابو بکر حج کرا رہے ہیں، دنیا کی کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ حضور نے حج کے احکام ابو بکر کو بتائے. جو آدمی کہتا نا صرف قرآن اور حدیث مان دیں اور کچھ نہیں، اس سے پوچھو کہ ابو بکر نے پہلا حج کیسے کیا تھا. تقلید شخصی کی ہوندی ہے، ایک بندے دی منو باقی کسی دی نہیں. نبی اپنی زندگی میں تقلید شخصی سکھا رہے ہیں. ابو بکر کو روانہ کر رہے ہیں، علی کو بھی بھیج رہے ہیں، عمر کو بھی بھیج رہے ہیں، عثمان کو بھی بھیج رہے ہیں، سارے صحابہ کو رسول اللہ روانہ کر رہے ہیں کہ تم اس کے ساتھ جاؤ، جیسے یہ حج کرے ویسے تم کر لیں. کسی نے نہیں کہا محبوب بخاری تیری روایت کوئی نہیں، ایسا نہیں مانتے. اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو امیر حج بنایا. اعتماد نبوت کا دیکھیے کہ منشا نبوت کو صدیق سمجھ کر جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے. کہیں حضور نے یہ نہیں بتایا کہ طواف ایسے کرنا، مزدلفہ پہ ایسے رکنا، مینا عرفات میں یوں جانا، وہاں پر قربانی مینا میں جا کر ایسے کرنا، عرفات میں اتنی دیر ٹھہرنا. جو ترتیب ابو بکر کو اللہ نے ذہن میں ڈالی ہے، جیسے صدیق نے کیا ہے اس طریقے سے قیامت تک امت پہ حج فرض ہوا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم بھی سب سے زیادہ صدیق کے حصے میں، تقویٰ بھی سب سے زیادہ صدیق کے حصے میں. اللہ نے یہ سارے کمالات ابو بکر کو دیے تھے، اور یہ صدیق کی خوبی تھی کہ اس سفر ہجرت میں جو ابو بکر صدیق نبی کے ہم سفر رہے، یہ بھی ہجرت خلیفہ بلا فصل کی سب سے بہترین دلیل ہے. اس سارے سفر میں اللہ کی غیبی مدد ابو بکر صدیق اور نبی کے ساتھ ہے. اور حضور اور ابو بکر جس وقت قباء کے مقام پہ آ کے بیٹھے ہیں، مدینے کے لوگ رحمت کائنات کی زیارت کے لیے، استقبال کے لیے آئے.
दोनों साथ बैठे हैं, समझो सूरज भी है आईना भी है, अक्स पड़ रहा है, परतौ पड़ रहा है। सिद्दीक पे हुस्न नबुव्वत का रंग इतना चढ़ा हुआ था, आने वाला पहचान नहीं सकता था नबी कौन है, सिद्दीक कौन है। बाज दफा पहले पैगंबर की बजाय अबू बकर से मुसाफा करते, फिर रसूलुल्लाह से मुसाफा करते। अबू बकर सिद्दीक भांप गए कि इन लोगों को मसला समझ में नहीं आ रहा, नबुव्वत का मकाम और मनसब, ये बेचारे नए लोग हैं, अभी आने वाले हैं, इन्होंने महबूब को देखा नहीं है। इसलिए सिद्दीक उठे, अपनी चादर लेकर रसूलुल्लाह के ऊपर साहिबान बनाकर खड़े हो गए कि आने वाले को पता चले ये गुलाम है, आका ये बैठे हुए। तो हुस्न सबसे ज्यादा किसमें था? ऊंची आवाज से। इसलिए हुजूर ने फरमाया मुर्रू अबा बकर फल्युसल्ली बिन्नास, सिद्दीक को कहो मेरे मुसल्ले पे इमामत कराए। अगली बात भी सुन लो, अबू बकर इमामत के मुसल्ले पे हैं, सहाबा मुक्तदी हैं, वही नमाज है। रहमत कायनात को थोड़ा सा होश आया, आपने वुजू फरमाया, पूछा नमाज हो गई है? आका शुरू है। आपने फरमाया मुझे ले चलो। एक तरफ हैदर सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरी तरफ हैदर करार। अब्बास उम्मत में नबी का वो चचा है जिस पर पैगंबर को एतमाद है, और जनाब अली चचाजाद भाई भी हैं, दामाद भी हैं, और वैसे भी रसूलुल्लाह ने अपनी जबान से भाई कहा है। दोनों के कंधों पे हुजूर ने हाथ रखा और मस्जिद के अंदर आए। कहां से? जोर से बोलो, कहां से? नबी जब तक हुजरे में थे, अबू बकर मुसल्ले पे थे, इसलिए कि नबी मौजूद हो तो इमामत और कोई करा सकता? जोर से बोलो, ऊंची आवाज से। आका हुजरे में है, मस्जिद में नहीं। और जब मस्जिद में आए तो अबू बकर ने महसूस किया तो सिद्दीक पीछे हटने लगे। ये मसला असल समझाना चाहता हूं। मिशकात की रिवायत में जो अल्फाज हैं उलमा से पूछे, किताबों में लिखे हुए, हुजूर ने फरमाया अला मकानिका या अबा बकर, सिद्दीक अपनी जगह पर ठहर। क्या फरमाया? सिद्दीक, जोर से बोलो, सिद्दीक, सिद्दीक, ये लफ्ज याद कर लो, सिद्दीक अपनी जगह पर ठहर। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस जगह अबू बकर खड़े थे, ये जगह सिद्दीक की थी? जोर से बोलो, किसकी थी? ऊंची बात से। यूं कहना चाहिए था मेरी जगह पे ठहर। मैं उठकर खड़ा हो जाऊं, हजरत शेख तशरीफ लाए तो मैं कहूंगा हजरत आप मेरी जगह पे बैठे, या शेख किसी पे शफकत फरमाएं और उसे कहे भी ला यार तू इधर आ, मेरी जगह पे बैठ जा, मैं उधर बैठ जाता। आदमी कभी नहीं कहता ये तेरी जगह है तू बैठ, जहां बैठा हो वो उसकी जगह होती। पैगंबर ने ये नहीं कहा अबू बकर मेरी जगह पे ठहर, फरमाया अला मकानिका या अबा बकर, सिद्दीक अपनी जगह पर ठहर। एक तरफ अब्बास है, इधर अली है। दुनिया के तसव्वुर में आ सकता है कि अगर बाप बेटे का ना हो तो चचा वारिस हुआ करता है, और अगर चचा ना हो तो फिर चचाजाद भाई भी वारिस बन जाया करते हैं। बिरादरियों में यूं भी हुआ करता है, लेकिन नबी चचा को भी लेके आए हैं, चचाजाद भाई को भी लेके आए हैं। पूरी उम्मत में नमाज में खड़ी है, ये दोनों नमाज के बाहर हैं, इनके कंधों पे हाथ है। अबू बकर को कहा जा रहा है अला मकानिका या अबा बकर, सिद्दीक अपनी जगह पर ठहर। ये कह के पैगंबर बताना चाहते हैं सिद्दीक अब तक जगह मेरी थी, अब्बास तू भी गवाह बन, अली तू भी गवाह बन, ये तो सारे नमाज में खड़े हैं, तुम मेरे गवाह हो जाओ। ये जगह मैंने सिद्दीक के हवाले कर दी है, मुसल्ला मेरा था, हवाले सिद्दीक के, मनसब मेरा था, हवाले सिद्दीक के, इमामत मेरी थी, हवाले सिद्दीक के, जगह मेरी थी, हवाले सिद्दीक के। अबू बकर अब इस जगह का वारिस तू है और कोई नहीं। कौन है? अब अबू बकर पीछे नहीं हटे। नमाज तो आका ने भी पढ़नी थी। हुजूर उसी मुसल्ले पे तशरीफ फरमा हुए। सारे बोलो उसी मुसल्ले पे। आपने बैठकर नियत बांधी। एक बालिश्त का फासला था कि अबू बकर खड़े हैं
ایک بالشت آگے حضور بیٹھے ہیں ابو بکر سے. کتنے مصلی؟ ایک یا دو؟ اونچی بات سے. اس کو کہتے ہیں بلا فاصل، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں. ایک بالشت آگے نبی ہے، ایک بالشت پیچھے ابو بکر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی مصلی پہ دونوں کٹھے، بلکہ یوں کہہ دو کہ یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں نبوت کے. نبی بتا رہے ہیں کہ ایک مصلی پہ نبی اور صدیق اکٹھے ہیں، ایک مسواک پہ نبی اور عائشہ کا لعاب اکٹھے ہیں، وہ بھی آخری لمحات ہیں. اب محبوب نے امامت کرائی صدیق کی. صدیق امامت کرا رہے تھے امت کی. محبوب جو جملے کہتے صدیق اسے دہراتے، آقا آہستہ کہتے، ابو بکر اونچی آواز سے کہتے. لیکن کتابوں میں ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے، ذرا غور سے سننا، کہ ابو بکر تو پڑھ رہے تھے قرآن، اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی شروع کر چکے تھے. کون سی سورت پہلے پڑھی جاتی ہے یا فاتحہ پہلے پڑھی جاتی ہے؟ جی، پھر اس کے بعد سورت. صدیق اس سورت کو شروع کر چکے تھے. اب جب محبوب آئے اور آپ نے آ کر نماز شروع کی تو حضور نے اس سے آگے پڑھا جہاں ابو بکر نے چھوڑا. نہیں سمجھے؟ اس سے زور سے بولو، اس سے جہاں صدیق نے نبی کی آخری نماز ہے اور آخری جماعت ہے، جہاں صدیق نے چھوڑا تھا. فتوے لگانے کا مزاج نہیں، لیکن مسئلہ تو سمجھاؤں. اتنا کہتا ہوں اس بھولے بھالے پاگل مولوی کو جو یہ کہتا ہے جو نہیں پڑھتا اس کی نہیں ہوتی، جو نہیں پڑھتا فاتحہ اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ مجھ سے بحث کرے تو نے نہیں پڑھی تیری نماز ہوئی کہ نہ ہوئی. مولانا اعظم طارق صاحب سے بحث کرے تو نے فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز ہوئی کہ نہ ہوئی. قاری عبد الرحیم سے کہے تو نے فاتحہ نہیں پڑھی تیری ہوئی کہ نہ ہوئی. مولانا نواز سے کہے تو نے نہیں پڑھی تیری نماز ہوئی کہ نہ ہوئی. یہ نہ کہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نہیں ہوتی. ذرا خیال کر کے کہنا کہیں فتویٰ رسول اللہ کی نماز پہ نہ لگا. اور جب خود امام الانبیاء مصلی امامت پر تھے، شب معراج 1,24,000 رسول اللہ کے پیچھے نبی کھڑے تھے، ان میں سے کسی نبی پہ قرآن اترا؟ زور سے بولو. قرآن کے احکام پھر بھی آئے ہیں، لیکن سورت فاتحہ تو تخصیص کر کے رب نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ وہ آیتیں ہیں جو محمد صرف تجھے دیں اور کسی کو نہیں دیں. وہاں 1,24,000 نبی حضور کے پیچھے چپ ہیں، انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی، ان کی نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اونچی آواز سے اور زور سے. اور یہاں پیغمبر نے نہیں پڑھی، نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. شاید یہ آخری نماز ہی اس حوالے سے تھی ابو بکر کی خلافت ثابت ہو جائے، ابو حنیفہ کی امامت ثابت. اللہ یہ تصدیق امت کو بتانا چاہتے تھے، کرانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے. باتیں مختصر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ابو بکر صدیق کو خلافت دی. اور پھر صدیق نے جو سب سے زیادہ مشکل ترین کام تھے وہ ابو بکر نے اپنے ذمے لیے. ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ انتہائی مشکل تھا صدیق کے حصے میں. زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہوئے، ان کا قلع کما کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا ابو بکر صدیق کے حصے میں. جیسے اسامہ کو روانہ کرنا تھا، اس قسم کے مسائل ابو بکر نہ ہوتا تو شاید کوئی حل نہ کر سکتا. صحابہ کہتے ہیں جس وقت محبوب کا وصال ہوا قد اظلم المدینہ، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا. حالت یہ بن گئی تھی صحابہ کرام میں سے فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں گردن قلم کر دوں گا. حضرت عثمان مسجد کے کونے میں بے ہوش تھے. حیدر کرار کو ایک صحابی نے سلام کیا، علی کو جواب دینے کا ہوش نہیں تھا. ایک صحابی مدینے کے باہر بکریاں چرا رہے تھے، کسی نے کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کفن پہن چکے ہیں. صحابی نے مدینے کی طرف منہ کر کے دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ کر مسل کر کہا اللہم اجعلنی سریرا. اللہ مدینے جا کر پیغمبر کا دیدار کرتا تھا، اب میں چاہوں نبی نظر نہ آئے، آنکھوں کی ضرورت نہیں، اندھا کر آنکھ اس دن دینا جب نگاہ کھولوں پیغمبر کا چہرہ نظر آئے. صحابی نے انگلیاں ہٹائیں تو دونوں آنکھوں سے نبی نے ہو چکے تھے. بلال مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے آئے.
अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद, कहा गिरे और बेहोश हो गए। सहाबा ने पकड़ कर कहा बिलाल क्या हो गया है? होश संभाल। का रोजाना अजान देते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था। महबूब की जियारत होती थी। आज पहली अजान है कि पैगंबर की जियारत नहीं हुई। पूरी उम्मत पे यह कैफियत तारी थी। उस वक्त इस्तकामत अबू बकर को रब ने दी। तशरीफ लाए, हुजरे अक़दस में गए, चेहरे अथर से कपड़ा हटाया, पेशानी को बोसा देकर कहा महबूब आपकी जिंदगी भी पाक, दुनिया से रुखसती भी पाक, जैसे पाक आए पाक रहे पाक गए, अल्लाह आप पर कभी दो मौतें जमा नहीं करेगा। ये कहकर बाहर तशरीफ लाए। एक जुमले की बात नुक्ता है, याद रखना। जब अबू बकर बाहर आए तो हजरत को सीधा मिंबर के करीब आए। हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हुए थे, जोश में थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उमर के हाथ से तलवार छीनी, झटका देकर कहा उमर बैठ जाओ। फारूक बैठ गए। सहाबा ने अबू बकर को आते देखा तो सारे सिद्दीक के पास जमा हो गए। सारे सिद्दीक के पास सहाबा भी जानते थे कि नबी की जगह पर कौन आएगा। नबी ने अपनी जगह पर किसको खड़ा किया है? सिद्दीक को खड़ा किया। अब अबू बकर सिद्दीक ने वहां एक खुतबा दिया जिससे पूरी उम्मत के ईमान को संभाला। लोगों, अल्लाह की इबादत करते हो वो हय्यो कय्यूम है, और अगर नबी की इबादत करते थे तो महबूब दुनिया से चले गए। इसलिए जिसकी इबादत करते हो वो हय्यो कय्यूम है। जिसने इबादत के तरीके सिखाए उसके तरीके क़यामत तक जिंदा रहेंगे। एक रिवायत में आता है हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अबू बकर की इस्तकामत को देखकर ये जुमला कहा था, या अबा बकर अंत काम मकाम अल अंबिया, सिद्दीक आज तो उस इस्तकामत के साथ खड़ा है जिस इस्तकामत के साथ